کہ مسلمان ہوا. چھوٹی چھوٹی باتوں میں لوگ تقسیم کرتے ہیں اہل اسلام کی، یہ درست نہیں ہے. قرآن مجید نے حکم دیا کہ ان کے لیے دعا کرو ان لفظوں کے ساتھ. تو داتا کا معنی ان کا لقب ہے، یہ معروف لقب ہے ان کا، اس کا معنی دینے والا. تو بھائی اگر آپ مجھ سے کوئی 2-3 مسئلے سن لیتے ہیں، میں آپ کو دے دیتا ہوں تو شرک نہیں ہوتا. میرا استاد اگر مجھے 2-4 باتیں سکھاتا ہے تو شرک نہیں ہوتا. آپ کے اور میرے بزرگ والدین ہمیں کو 2-4 ہزار دیں، ہم ان سے مانگ لیں تو شرک. تو یہ اتنی زیادہ وہ معاملہ نہیں ہے، آپ اس کو سمجھیں. لوگ الجھاؤ پیدا کرتے ہیں، اس الجھاؤ سے بچنا چاہیے. ہم سے بندہ مسلمان تو ہوتا کوئی نہیں، لیکن ہر جمعے کو 2-4 لاکھ کو کافر ضرور کر دیتے ہیں. جانے کب مار دے کوئی مجھے کافر کر کے، شہر کا شہر مسلمان بنا بیٹھا ہے. تو اتنا سستا نہ کریں اس چیز کو، چیزوں کو سمجھیں اور غور کریں. تو داتا صاحب رحمت اللہ علیہ نے قرآن و سنت کی تشریحات کی. اب ایک بات میں کہنے لگا ہوں، داتا صاحب رحمت اللہ علیہ، بابا فرید صاحب رحمت اللہ علیہ، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ بزرگ نہیں ہیں کہ جن کی تاریخ دفن ہے، جن کا کوئی پتہ نہیں کہاں سے آئے، کہاں گئے، کیا تھے، کیا کرتے تھے. یہ وہ اس طرح کے لوگ نہیں ہیں. ان لوگوں کا کلام اصل صورت میں آج بھی دنیا میں موجود ہے. بابا فرید کی تحریریں موجود ہیں، حضرت غوث پاک کی کتابیں موجود ہیں، داتا گنج بخش علی حجویری کی کشف المحجوب شاید دنیا کی ہر زبان میں ملتی ہے. اب میں جو بات کہنے لگا اس پر غور کرنا. اگر کشف المحجوب آپ پڑھیں نا ساری، تو سب سے پہلے وہاں ملنگوں کا داخلہ بند ہوگا. کوئی ملنگ آپ کو نظر نہیں آئے گا، چونکہ داتا صاحب کی تعلیمات بالکل اس کے برعکس ہیں. فوری طور پر وہاں عورتوں کا داخلہ بند ہوگا، چونکہ داتا صاحب کی تعلیمات اس کے بالکل برعکس ہیں. میلے ٹھیلے یہ ساری چیزیں وہاں بند ہوں گی. یہ کوئی کہیں نہیں داتا صاحب نے کہا کہ پنڈی سے پیدل آنا بڑے بڑے جھنڈے اٹھا کے اور میرے مزار پہ حاضری دینا. داتا صاحب اس کے مخالف ہیں، اس لیے کہ وہ کوئی ایسی چیز تو نہیں کہ وہ دفن ہے. داتا علی حجویری کی تعلیمات تو لکھی ہوئی ہیں، کتاب موجود ہے، اور ہر چیز کا انہوں نے بیان کر دیا اس کے اندر. علم سے شروع ہوئے ہیں وہ، علم، عمل، فقر. داتا صاحب نے تو کھانے کے آداب بھی بیان کیے. داتا صاحب نے چلنے کے آداب لکھے ہیں کشف المحجوب کے. داتا صاحب نے بولنے کا شریعت میں کیا طریقہ وہ بھی بیان فرمایا. داتا صاحب نے تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو آپ کہیں کہ باہر سے لے کے جانی پڑے. مسئلہ تو یہ ہے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے، ایک آدمی ان کی قبر سے پھول اٹھاتا ہے اور وہ کسی کے گلے میں ڈالتا ہے تو اس کا بھی اسے 400-500 روپیہ نظرانہ چاہیے. یہ کہاں لکھا ہے داتا صاحب نے؟ کس کتاب کا حصہ ہے؟ ان کے مزار کو آپ جس مرضی چیز سے غسل دیں، اور داتا صاحب نے نہیں کہا تھا کہ سندل لے کے آنا تو میری قبر کو غسل دینا. انہوں نے کہیں نہیں کہا. کیوں زیادتی کرتے ہیں مشائخ کے ساتھ؟ میرے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا تھا، ہم بڑی لوگوں کی باتیں سنتے ہیں، مزارات پہ لوگ جاتے تھے تو نفع ہوتا تھا، اب کیا بات ہوئی؟ اب اس طرح سے ہماری دعائیں مستجاب نہیں ہوتی. اعلیٰ حضرت فرمانے لگے، تم بزرگوں کے مزاروں پہ غیر شرعی کام کرتے ہو، اللہ والے تم سے ناراض ہو گئے. وہ تو تم سے ناراض ہیں، وہ تمہاری سفارش کریں گے اللہ کی بارگاہ میں، وہ تو ناراض ہیں تم سے. تم وہاں جا کے جو کچھ کرتے ہو وہ ان کو راضی کرنے والا ہے کہ ناراض کرنے والا ہے؟ تو داتا صاحب نے تعلیم، سب سے پہلے آپ نے اسبات علم کا باب باندھا ہے، اور آیت یہ لکھی ہے پہلے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. آپ فرماتے ہیں علم ہوگا تو بندہ اللہ سے ڈرے گا. اور بڑی یہ سخت بات ہے، پر داتا صاحب نے لکھی ہے، میری مجبوری ہے، تعلیمات داتا گنج بخش موضوع ہے، یہ بات کرنی پڑے گی. داتا صاحب کہتے ہیں جو بندہ بغیر علم کے فقیری کا دعویٰ کر جائے وہ اسی طرح ہے جس طرح کنویں کے گرد بیل پانی نکالنے کے لیے گھوم رہا ہوتا ہے. وہ چلتا تو رہتا ہے پر اس کی منزل کوئی بھی نہیں ہوتی، وہ گھومتا تو رہتا ہے پر اسے نتیجہ کوئی ملتا نہیں. فرماتے ہیں وہ اس بیل کی طرح ہے کہ گھومتا تو رہے گا پر کوئی منزل اسے میسر نہیں آئے گی. اگر کوئی منزل لینا چاہتا ہے تو پہلے اللہ کی کتاب پڑھے اور مدینے والے محبوب کی حدیث یاد کرے، پھر اسے منزل نصیب ہوگی، ورنہ اس کے لیے کوئی رستہ تعین ہو سکتا. اور داتا صاحب نے پھر حدیث لکھی نبی کریم علیہ السلام کی. فرماتے ہیں کچھ علم حاصل نہیں کرتے، کچھ علم لیتے ہیں پر اس سے نفع نہیں لیتے، پتہ ہوتا ہے پر عمل نہیں کرتے. آپ نے حدیث لکھی ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، اللہم انی اعوذ بک من العلم لا ینفع. اے اللہ
میں اس علم سے تیری پناہ مانگتا ہوں جو علم تو ہو پر اس سے نفع نہ اٹھایا جا سکے، جو علم تو ہو پر اس پر عمل نہ ہو۔ داتا صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں علم ہمیشہ اس لیے سیکھنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اس کا نفع عطا کرے۔ اور پھر آگے بڑھتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں جب علم سیکھ لو تو پھر نہ اللہ رسول سے عشق کرنا، فرماتے ہیں پھر نمازیں پڑھنا آسان ہو جائے گا، روزے رکھنا آسان ہو جائے گا، قرآن مجید پڑھنا آسان، محبت کرنا۔ اور آپ نے مثال دی، جہاں بھی کوئی بات سمجھاتے ہیں ایک مثال دیتے ہیں، مثال دی، فرمانے لگے حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں میں شروع میں ایک عورت پہ عاشق ہو گیا تھا، سمجھانے کے لیے بات کرتے ہیں، عاشق ہو گیا تھا ایک عورت پہ، تو میں نے عشاء کی نماز اس کے محلے میں جا کے پڑھی، چونکہ میرا مذہبی گھرانے سے